نسل کے ماڈل بنا کر یہ موٹیویٹر بتاتے ہیں بچوں کو. یہ سب سے کامیاب انسان یہ ہیں. کامیاب انسان بل گیٹس کیسے بنتے ہیں وہ بتائیں گے. پاکستان کا ہر بچہ تھوڑی دیر کے لیے عالم تخیل میں بل گیٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دنیا جہان کی ثروت اس کے پاس ہے اور کئی جزیرے اس کی ملکیت ہیں, کشتیاں اس کے پاس ہیں, ہوائی جہاز اس کے پاس ہیں اور اس کے اشاروں پر دنیا جہان میں کام ہو رہا ہے, کاروبار ہو رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, جا رہا ہے, سب کام کر رہا ہے. ایسا وہ باغ دکھا دیتے ہیں. جیسے بالکل جیسے بعض اوقات ایک بے عمل مولانا جنت کی تصویر بناتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ مومن اپنے آپ کو بالکل حوروں کے نرغے میں پاتا ہے اور بالکل شہد کی نہر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, پل کے اوپر, ٹانگیں دودھ میں ہوتی ہیں اس کی اور شہد کی سراہی منہ سے لگائے ہوئے ہوتا ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے اس فضا میں پہنچا دیتا ہے مولانا اس کو. یہ اس کی بھی یہ مہارت ہے, یہ دونوں کی مہارت ہے. یہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں انسان کے ذمہ لگایا. عالم یہ کام نہیں کرتا, معلم یہ کام نہیں کرتا. عالم و معلم و یزکیہم, اس کی ذمہ داری ہے تزکیہ, پرورش. اس کے اندر چھپی ہوئی نہفتہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اس کا کام ہے. یہ سبز باغ دکھانا نہیں ہے. مالکیت انسان کو تعلیم کے طور پر دی جاتی ہے کہ آپ اس وقت آپ کا چیلنج بل گیٹس سے ہے. ہر بندہ, ہر پاکستانی کیسے بنے, یا پاکستان کے اندر ہی چند نام ہیں, اب میں ان کا نام نہیں لیتا, مناسب نہیں ہے کئی پہلوؤں سے, نہ تربیتی حوالے سے, نہ اسماء مقدس میں مناسب ہے کہ ایسے لوگوں کا نام لیا جائے. لیکن یہ موٹیویٹرز انہی کی مثالیں دیتے ہیں. چند معروف پاکستان کے سرمایہ دار جو کسی زمانے میں بے روزگار تھے اور کوئی تعلیم بھی نہیں ہے, اور یہ کیسے سرمایہ دار بنے, ان کی زندگی کو سبق بنا کر بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ راستہ طے کر سکتے ہیں اور اسی دن سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. مالکیت کا جب گمنڈ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منصب دیا ہے, جو ذمہ داری دی ہے, اسے چھوڑ دیا آپ نے. انفاق نہیں کریں گے اب آپ. کیوں؟ انفاق سے تو آپ کی مالکیت میں کمی آئے گی. انفاق سے تو آپ چھوٹے مالک رہیں گے. انفاق سے سرے سے مالک نہیں سمجھے جائیں گے, چونکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے آپ آگے جہاں کے لیے ملتا ہے وہاں پہنچا رہے ہیں, تو آپ تو بل گیٹ کیسے بنیں گے پھر آپ. یہ پاکستان کے ایک سیاستدان خاتون نے کووڈ-19 کا معنی کر کے بتایا تھا. کووڈ-19 کا مطلب یہ ہے کہ 19 آداب یا 19 اصول جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کا معنی کیا تھا. وہ اپنی دانش کافی بکھیرتی ہیں, اپنی کسی اور خوبی سے استفادہ کر کے وہ اپنی باتیں لوگوں کو سنا دیتی ہیں. تو وہ جملہ طنزیہ بن گیا سب کے لیے. پارلیمنٹ میں ایک شخص نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بل گیٹ کس کو کہتے ہیں. پارلیمنٹ والوں سے اس نے اس خاتون کی موجودگی میں یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے بل گیٹ کس کو کہتے ہیں. تو لوگوں نے سمجھا وہ شخص جو امریکہ میں ہے سرمایہ دار, تو اس نے کہا نہیں, وہ بل جو گیٹ کے نیچے پھینک دیا جائے اس کو بل گیٹ کہتے ہیں. اس کا طنز اس عورت پہ کر رہا تھا وہ, کہ وہ لطیف طنز ہے یہ کہ کووڈ-19 کا مطلب جو ہے وہ 19 اصول ہیں, وہ یعنی 19 احتیاطوں کا نام کووڈ-19 ہے کہ ماسک پہنیں, ہاتھ دھوئیں, یہ 19 چیزیں, گھروں میں بیٹھے رہیں, مختیارہ باہر نہ نکلے, یہ ساری اس نے 19 باتیں کر کے بتایا یہ کووڈ-19 ہے. تو اس سے آگے دوسروں نے پوری غزل لکھ دی, پھر ہر ایک نے اس سے بنانا شروع کر دیا. بل گیٹس یہ جو امام اور رول ماڈل اور اسوہ حسنہ موٹیویٹرز بتاتے ہیں, یہ جو خود بے روزگار ہیں, سبز باغ دکھا کے پیسے لیتے ہیں, یہ لوگ
کیا بتا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں نسل حاضر کو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اعزاز دیا ہے وہ ترک کرو، اس میں نہیں ہے تمہاری کامیابی. تمہاری کامیابی یہ ہے کہ مالکیت کا دائرہ اپنا بڑھاؤ. یعنی جو اللہ تمہیں دیتا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو ہڑپتے جاؤ، اس کو غائب کرتے جاؤ، اس کو دفناتے جاؤ، اس کو دباتے جاؤ، اس کو سائیڈ پہ کرتے جاؤ کسی بھی نام سے. کیا کہ میرا ہے، میں نے خود کمایا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری فیکٹری کا نتیجہ ہے، میرے کھیت کا نتیجہ ہے، میری دکان کا نتیجہ ہے، میری تجارت کا نتیجہ ہے. اس کو اور لگاتے بھی جاؤ، اس سے بڑے بڑے محل بھی بناؤ، اس سے پلاٹ بھی خریدو، اس سے گاڑیاں بھی خریدو، اس سے عیش عیاشی بھی کرو، اس سے اور مزید وسعت دیتے جاؤ، اس سے اور جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ بھی کرو، خود اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی شان بڑھانے کے لیے. اور پھر دنیا کے بہت بڑے بڑے اعزاز بھی اپنے نام کرو. سب سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، سب سے بڑا گھر اس کے پاس ہے، سب سے بڑا جہاز اس کے پاس ہے، سب سے بڑی زمین اس کے پاس ہے، سب سے بڑا، یہ بھی پھر اس کے نام ہونا ضروری. چونکہ مالکوں میں پھر ایک دوڑ ہے کہ بڑا مالک کون ہے. یہ کس کے ذریعے سے بناؤ گے؟ یہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے اور تمہیں دیا ہے کہ دوسروں تک پہنچاؤ، اس سب کو ہڑپنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ فیوچر کیریئر ہے، یہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ ہے، یہ بچوں کا روشن مستقبل ہے، یہ بچوں کی موٹیویشن ہے، یہ بچوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے. یہ رہنمائی ہے. پھر گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ پھر تباہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور دینا ہے. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے دینا ہے تمہیں رزق. کتنا دینا ہے؟ بے حساب دینا ہے. بس جگہ بنا لو، سٹور بنا لو اور ٹرک خرید لو، انتظام کر لو. میں نے دینا ہے، گودام تمہارے بھر دوں گا، لیکن تمہارے پاس پورا انتظام ہونا چاہیے. دوسرے دن وہ گودام خالی ہونے چاہیے تاکہ نیا مال تمہیں دوں. پہلا جو دیا ہے اسے پہنچاؤ اپنے مقصد تک. دوسرا، اور میں اتنا دوں گا کہ تمہارے گودام کم پڑ جائیں گے، تمہارے ٹرک کم پڑ جائیں گے، تمہارے ذخیرے کم پڑ جائیں گے. اتنا دوں گا تمہیں. صرف کرنا یہ ہے تم نے کہ یہ جو کچھ میں نے دینا ہے، مما رزقنا، جو میں نے دینا ہے، ينفقون، اس کو ان راہوں میں ڈالتے رہو اور بے حساب دوں گا تمہیں. اتنا دوں گا کہ بل گیٹس بھی تمہارے جوتے کے نیچے ہوگا. میں اتنا دوں گا تمہیں. لیکن یہ سب کچھ انفاق کے لیے کرنا ہے. یعنی یہ سب کسی کا مال ہے، تمہارے ذریعے سے اس تک پہنچانا ہے. اور تمہارا یہ عہدہ ہے کہ تم اللہ کی دستگاہ میں، اللہ کے نظام میں، حاکمیت میں، اللہ کے نظام ربوبیت میں ایک بڑے منصب پر فائز ہو گئے ہو. تمہیں انفاق کی سیٹ پر اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے. لیکن جو ہی مالکیت کا تصور آتا ہے، پھر جس طرح پاکستان کے حکمران ہیں، پاکستان کے سیاستدان ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ علامہ اقبال کا دن ہے، آج تو حرج نہیں ہے ان کی زبان میں باتیں کریں ہم. وہ دو صد خر جو صوبائی میں اور قومی اسمبلیوں میں ہیں جمہوریت کے نظام میں، خوب یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ بیت المال لوگوں کے لیے ہے، شرعی دینی وجوہات لوگوں کے لیے، زکوٰۃ خمس لوگوں کے لیے ہے. یہ سب لوگوں کے لیے ہے. زکوٰۃ خمس سے آپ آثار قدیمہ نہیں بنا سکتے. اپنے بچوں کی کوئی چیز زکوٰۃ خمس سے نہیں بنا سکتے. زکوٰۃ خمس سے اپنی ضروریات نہیں پوری کر سکتے. زکوٰۃ خمس لوگوں کے لیے ہے، ٹیکس لوگوں کے لیے ہے. حکومت نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. اس کا سارا حصہ آج پاکستان کی عدالتیں 100% کہہ رہی ہیں، 100% جتنے حکمران پاکستان کے تاریخ میں گزرے ہیں 70 سال میں، سارے چور، کرپٹ، لٹیرے، ڈاکو.
اور ہر حکومت دوسری حکومت کے بارے میں کہتی ہے، ہر وزیر دوسرے وزیر کے بارے میں. یعنی یہ گواہیاں مستند ہو چکی ہیں، مسلم ہو چکا ہے کہ یہ سب لٹیرے ہیں. کیوں لٹیرے ہیں؟ چونکہ جو قوم کا مال تھا وہ انہوں نے اپنے گھروں میں منتقل کر لیا ہے. خب صرف یہی لٹیرے تو نہیں ہیں، پھر وہ سارے باقی بھی ہیں جن کو اللہ نے دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا، یہ انفاق کے لیے دیا تھا، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیا، ذخیرہ کر لیا. کیوں کیا؟ مالک بننے کے لیے، اور بڑا مالک بننے کے لیے. ابھی چھوٹا مالک ہوں، بڑا مالک. جبکہ دوڑ کس بات کی ہونی چاہیے تھی کہ یہ منفق ہے، منفق انفاق کرنے والا، چھوٹا منفق ہے. اس نے اپنی کوششوں سے یہ ثابت کیا کہ اللہ اس کو بہت اوپر لے کر آئے. یعنی پہلے یہ محلے کے اندر انفاق کرتا تھا، اب پورے ضلع کے اندر انفاق کے قابل بنا دیا اللہ نے. اب صوبے کے اندر انفاق کے قابل ہے، اب ملک کے اندر انفاق کے قابل ہے، اب پوری دنیا کے لیے انفاق کے قابل اللہ نے اس کو بنا دیا. یہ ترقی اللہ کے نظام میں ہے. کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، چونکہ دین کے سارے تعلیمات تجربی ہیں. مالک بننے کی دوڑ نے اکثریت، چونکہ جن کا حق تھا جن تک پہنچانا تھا وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ 7 ارب 7 بلین انسان یہ دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں. وہ جو زمین پہ ہمارا حق تھا، نصیب تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ جو رزق ہماری پرورش کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے تکامل کے لیے تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ سارے وسائل، وہ سارے اہتمام، وہ ساری ضرورتیں بنیادی، وہ کہاں گئی ساری؟ وہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کے پلاٹوں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں. وہ مالکیت کے دوڑ میں جنہیں اللہ نے دیا تھا انفاق کے لیے، انہوں نے سارا روک کر اپنے گھر میں ڈال لیا ہے. یہ ظلم کیا ہے. یہ جب تک انسان اس نقطے کو تصدیق تک نہیں پہنچا دیتا کہ میں مالک کا امین ہوں، مالک نہیں ہوں، میرے لیے مالکیت اعزاز نہیں ہے، مالکیت تباہی ہے، احساس مالکیت خود میرے لیے بھی تباہی ہے، انسانیت کے لیے بھی تباہی ہے. جس انسان کے اندر مالکیت کا فطور پیدا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا تباہ کن دہشت گرد بن جاتا ہے. یہ ہر دہشت گرد سے بڑا دہشت گرد ہے جس کے اندر مالکیت کے احساس، فطور کا احساس پیدا ہوتا ہے. چونکہ پھر یہ بے رحم ہو جاتا ہے اپنی مالکیت قائم رکھنے کے لیے، اپنی مالکیت کا دائرہ بڑھانے کے لیے. پھر اس نے کہاں سے مالکیت اپنی بڑھانی ہے؟ لوگوں کے مال سے. جو کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے رزق بنایا ہے، اس نے وہ سارا لوگوں سے چھیننا ہے، مکر و بہانے سے، اور اپنے گھر میں بٹورنا ہے، اور باقی سب کو محروم رکھنا ہے. یہ ان محروموں کی محرومیت کے زمین پر، ان کے زندگیوں میں اس نے اپنی معیشت کے ستون گاڑنے ہیں. اس لیے یہ بڑے ظالم ہیں. ان کو سرمایہ دار کہتے ہیں. جو یہ ذہنیت رکھتا ہو، مالکیت کا معتقد ہو، اور مالکیت کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہو، اور مالکیت بڑھانے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہو، مالکیت بڑھانے کے لیے سارے فن سیکھ رہا ہو، یہ سرمایہ داری نظام کا انسان ہے. مالدار اور شخص ہوتا ہے، اور صاحب ثروت وہ اور ہوتا ہے. سرمایہ دار اصطلاح ہے. یہ اصطلاح یعنی مالکیت کا معتقد انسان، اور مالکیت کو بڑھانے کے لیے ہر چیز کو جائز سمجھنا. مالکیت بنتی اس وقت ہے کہ جب رزق، لوگوں کا رزق جو لوگوں کی پرورش کے لیے تھا، وہ اس کا خزانہ بن جائے، اس کا ذخیرہ بن جائے. اب قرآن کریم نے اس کے لیے نقشہ پیش کیا ہے کہ جو انفاق نہیں کرتا کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، یا کیا کیفیات، کیا حالات اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین.